انسان جو ہے نا بہت جلد باز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں. ہم بہت جلدی دوسروں پہ اپنا ججمنٹ پاس کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پوری حقیقت کا علم بھی نہیں ہوتا. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کے ہم اپنے دماغ میں کچھ باتیں ازیوم کرنے لگتے ہیں، اور اسی ازمپشن کے بیسس پہ ہم ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اپنا ایک اوپینین بنا لیتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی غلط نکلتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں پورا علم نہیں ہوتا، پوری حقیقت کا علم نہیں ہوتا. اور اللہ خود کہتا ہے کہ تم دوسروں کو جج مت کرو، کیونکہ یہ تو میرا کام ہے. میرا کام ہے دوسروں کو جج کرنا، اور اس کام کے لیے میں نے پورا ایک دن بنایا ہوا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس دن میں سب کو جج کرنے والا ہوں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتی ہوں، اور اسے ضرور سنیے گا، کیونکہ اسے سننے کے بعد آپ کی جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ کچھ حد تک ضرور بدلے گا انشاءاللہ. تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہیں نبوت نہیں ملی تھی، وہ اللہ کے نبی نہیں بنے تھے اس وقت، وہ ایک عام انسان کی طرح تھے. اور ایک بار وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے، ایک طرف تو مصر کی فوج ہے اور ایک طرف ایک اسرائیلی ہے، اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے، اور مصر کی جو فوج ہے وہ اس اسرائیلی کو بہت بری طرح سے پیٹ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دور سے دیکھ رہے ہوتے. اچھا، اب یہ بات سب کو پتا تھی کہ مصر کی جو فوج ہے، مصر کے جو فوجی ہے وہ فرعون کے لوگ ہیں، اور فرعون جو تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا. یہ بات سب جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات پتا تھی. موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اس اسرائیلی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور جو فوجی اسے پیٹ رہا تھا اس فوجی کو ایک زور سے ایک پنچ مارتے ہیں، تو اس فوجی کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غلطی دراصل اس اسرائیلی کی تھی جسے پیٹا جا رہا تھا، وہ غلطی پر تھا، کیونکہ وہ ایک چور تھا، اس نے کوئی چیز چرائی تھی اور وہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا، تو اس وجہ سے فوجی جو تھے اسے پیٹ رہے تھے. یہ حقیقت انہیں بعد میں پتہ چل جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ناحق ان سے کسی کا قتل ہوا تھا، وہ کسی کو قتل کر چکے تھے. اچھا، سورہ الاسراء کی ایک آیت ہے جو اسی انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرتی ہے. آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس کا ٹرانسلیشن ہے، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان، دل، دماغ سبھی سے پوچھ تاچھ ہوگی، سبھی سے حساب لیا جائے گا اور سبھی کو وٹنس بنایا جائے گا. تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس بات کا ہمیں علم نہ ہو، کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے جس کا ہمیں پوری طرح سے کنفرمیشن نہ ہو، حقیقت کا ہمیں پتہ نہ ہو، تو ہمیں اپنا ججمنٹ پاس نہیں کرنا ہے، ہمیں اس پہ ایکشن نہیں لینا ہے، اپنا ری ایکشن نہیں دینا ہے. کیونکہ غلطی موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی تھی، انہوں نے ناحق کسی بے گناہ کا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، جلد بازی میں آ کے یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے، اور تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میرے اس غلطی کو، میرے اس گناہ کو معاف کر. اس وقت کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، وہ ایک عام انسان تھے، عام انسان کی طرح وہ دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کی کوئی وحی نہیں آتی تھی ان پہ، یا انہیں اس وقت غیب کا علم نہیں تھا، یا اللہ سے کسی بھی قسم کا ان کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں تھا. تو وہ صرف عام انسان کی طرح دعا کر سکتے تھے اللہ سے. تو اس وقت انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی. میں کیسے بتا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ گناہ جو تھا وہ معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، یہاں تک کہ اتنے گناہ کیے کہ اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، مطلب بہت زیادہ گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. ایون اگر ہم نے شرک کیا ہو اور ہم خالص دل سے اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے معافی مانگے اور یہ پکا ارادہ کرے کہ اگلی بار ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے معافی مانگی اور پکا ارادہ کیا کہ اگلی بار وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، جلد بازی میں کوئی ججمنٹ نہیں دیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، اور کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے
یا کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا اور اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا.